اللہ کی طرف کر رہی. تو زندگی کا حقیقی مقصد سمجھانے کے لیے تم اس دنیا میں کیوں ہو اور کیا کر کے جانا, ایک ہی بات سمجھائی کہ ابتغاء وجہ اللہ, مقصد زندگی کا ہے کہ رب کو راضی کرنا. اللہ خوش ہو جائے میں اس دنیا سے جاؤں, دل با کسے نہ باختہ با دو جہانہ ساختہ, من با حضور ہے تو رسم روز شمار تو یہ چون ہے. دو جہان سے دل نہ لگایا, بڑے بڑے پرکشش موقع آئے, دھوکہ دینے, اتنی دولت مل رہی ہے, اقتدار مل رہا ہے, عورت مل رہی ہے, کشش بھی ہوئی, ترغیب, خطرے بھی آئے, مگر نہیں کسی کا لحاظ نہ کیا. اور یہی دل لے کر میں خدا کی عدالت میں پیش ہوگا کہ دیکھ میرا دل, اس میں سوائے تیری محبت کے کوئی نہیں. حکیم صاحب پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پیاری ہیں. اب ہمارے علماء نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ یہ تو کام ہم سے ہوتا نہیں, دیتے ہیں تو نکمی چیز دیتے ہیں. ترجمہ کریے کہ کامل نیکی کو نہیں پا سکے. نیکی مل جاتی ہے, کامل نہیں. کامل خود سیڑ دیا اس نے. اللہ تو کہتا ہے نیکی ملتی نہیں. نیکی کیا ملے گی؟ انتظار کرو کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ میرے نام کا موقع آیا تو تم نے نکمی چیز دی. اور کوئی رشتہ دار آ جائے مہمان تو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے, اور ایک مسکین نے آ کر کہا کہ اللہ کے لیے دے, تو جو کھانا قابل نہیں تھا کھانے کے, بیکار پڑا تھا, تم نے کہا بچہ اس کو روٹی دیا, کہا میرے نام کی یہ قدر ہوئی. تو اللہ کہتا ہے, اور اسی لیے اسرائیل صاحب کہتے ہیں کہ جو بار بار اللہ کہتا اللہ حبی, تو یہ بھی ضمیر جو ہے اسی طرح جاتی مال کی طرح. تو مال بندے کو پیارا ہو, یا تو وہ محتاج ہو, مسکین ہو, خود اس کو ضرورت ہو بیچارے کو, یا وہ مال ویسے ہی بہت اعلیٰ ہو, یا ایسا موسم ہو کہ اس زمانے میں قید پڑا ہوا غریب جو اس کے لیے بڑی اس کی ضرورت, تو باوجود اس کے وہ مال خود اس کو بھی چاہیے تھا, بڑا پیارا تھا, مگر اس نے اللہ کے نام پر دے دیا. اس نیکی کی قدر ہوتی ہے کہ واقعی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. بیماری میں انہوں نے بڑی خواہش کی کہ انگور منگواؤ, بڑی مشکل سے ملے. اب وہ رکھے تھے پاس, مسکین آ گیا, اس نے کہا مجھے کچھ دو. آپ نے فرمایا یہ اٹھا کر دے. لوگوں نے کہا حضور اس کو کچھ اور دے دیتے, آپ بیمار تھے. آپ نے فرمایا اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ تمہیں نیکی نہیں حاصل ہوگی جب پیاری, مجھے اس وقت سب سے زیادہ پیاری یہی چیز ہے, میں نے شوق سے منگوائی, اس لیے میں اور کوئی چیز دیتا تو کیا مجھے نیکی پھر ملے. مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کعبہ کیا کہتا ہے لوگوں کو, مکہ میں وہ مکان کیا بتا رہا کہ میں اللہ کا گھر ہوں. اللہ کی محبت سینوں میں اتنی پیدا کرو کہ میری محبت کے مقابلے میں ساری محبتیں مدھم پڑ جائیں. جب مرحلہ آئے نا میرے لیے قربانی کرنے کا, مال دینے کا, جان دینے کا, کوئی بھی ٹاس پڑے, بس میری محبت. تو مولانا وحید الزمان رحمۃ اللہ نے بخاری کے حاشیے میں لکھا, کوئی اتنا نیک نام نہیں تھا آصف الدولہ لکھنؤ کا, مگر کسی موقع پر اللہ توفیق دیتا. سردی کا زمانہ تھا, وہ نواب جو تھا اس کو نیند نہ آئی, جاگ رہا تھا صبح کے وقت, تہجد کے وقت ہی چھت پر ٹہر رہا تھا. تو ایک مسکین سردی میں ٹھٹر رہا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں بڑے چرچے ہیں آصف الدولہ کی سخاوت کے, مجھے تو ایک کمبل بھی نہیں دیا. تو سن لیا اس نے نواب نے, اور صبح ہی دیوان کو بلایا, اس کو کہا جو اسٹور اس میں کتنی کشمیری شالیں ہیں, اس نے کہا 700. کہنے لگا دروازہ کھول دو اور لوگوں کو کہو کہ آ کر وہ کمبل لے جائیں. مگر اس نے کہا کہ سلطان ترنگ میں آ گیا, اتنا نقصان کریں خزانے کا. اس نے جو پرانی تھی گھسی پٹی وہ تقسیم کر دی, اعلیٰ نہیں تقسیم, بچا لی. اب سلطان کو پتہ چلا تو اس نے بلا کر کہا کہ اگر تو میرے بڑوں کا ملازم نہ ہوتا, پیچھے سے آ رہا, میں تیرا لحاظ کرتا, ورنہ سزا دیتا اور معذور کر دیتا. کم بخت آگے میں اپنے لیے لوگوں کو دیتا تھا. آج مرحلہ اس کے نام پر دینے کا تھا جس نے آصف الدولہ کو لکھنؤ کا تخت دیا, اس کے نام کی تو یہ